کیا آپ کو معلوم ہے اہل سنت والجماعت ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہاں۔ اب وہ یہ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ کیا رسول کی سنت ہے؟ نہیں بھائی، رسول کی سنت نہیں ہے۔ اہل سنت کے امام نے بڑی خوبصورت وجہ بیان کی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت جو نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہماری شلوار نہ گرے، ہماری شلوار نہ گرے، اس وجہ سے ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی یہ رسول کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اپنی شلواروں کو بچانے کے لیے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو اب بتائیں کہ یہ رسول کی سنت پہ چلنے والے ہیں یا کسی اور کی؟ آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے ایک مرتبہ پھر اہل سنت کے خلاف زہر اگلا ہے، اور یہ لوگ زہر اگلتے ہیں اہل سنت کے خلاف اور اہل سنت کے مقدسات کے خلاف بولتے ہیں، اور پھر بڑے شریف اور بڑے مظلوم بن جاتے ہیں۔ جی ہم تو ان کی کتاب دکھائی ہے، ہم تو ان کے توہین نہیں کر رہے، ہم تو گستاخی نہیں کرتے، جی ہم یہ نہیں کرتے، وہ حالانکہ یہ زہر اگلتے ہیں۔ ابھی بھی اس شخص نے جو اہل سنت کے ہاں نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ہاں نبی علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے، بخاری میں، مسلم میں، بلکہ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی المصنف کے اندر تو پورا چیپٹر ہے، اور آپ کو بہت ساری احادیث مل جائیں گی نبی علیہ السلام سے نماز کے اندر ہاتھ باندھنا سنت ہے اہل سنت کے ہاں، نہ کہ جو ہے یہ شلوار کی بات جو انہوں نے کی ہے، وہ جو بات کی ہے اس کا بھی جواب دیں گے، اور ان کی کتاب سے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے امام نے بھی نماز میں ہاتھ باندھنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ تو اور پھر ایک بڑے ان کو الزامی جواب بھی دیں گے نا انشاءاللہ، ان کی بوتھی بند کرنے کے لیے، کہ ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی ایک ویڈیو دیکھیں کہ ان کی عورتیں نماز میں ہاتھ باندھتی ہیں کہ خواتین قیام کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھیں گی۔ یہ پہلی چیز ہے کہ اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی عورتیں جو ہے پستانوں پہ ہاتھ رکھتی ہیں، چھاتیوں کو پکڑ کے رکھتی ہیں، کوئی انہیں کھو کے لے جاندہ ہے کوئی، یا آ کے دودھ پی جاندہ ہے کوئی، یہ دودھ ہی آ کے دودھ لے جاندہ ہے ہوٹل تے ہیں؟ یہ تیری مومنات شام غریباں تسی دسو نا ہن تھوڑیاں عورتاں نوں کی فکر پی گئی ہے؟ تھانوں ساڈی شلواراں دی فکر نہیں کرنی چاہیے، تھانوں اپنے دودھ دی فکر کرو، ٹھیک ہے؟ ساڈے جس کا اپنا گھر شیشے کا ہو نا بچوں، وہ دوسرے کے گھر میں پتھر نہیں مارتا، اس لیے تمہارا تو طاہر عنکبوت سے بھی زیادہ ناتواں، اس لیے زیادہ ہمارے خلاف بولنے کی کوشش، ہمارے اہل سنت کے خلاف، ہماری احادیث کے خلاف، کتب کے خلاف بولنے کی کوشش تمہاری کچھ بھی یہ بالکل فضول ہے، فضول حرکتیں، بچگانہ حرکتیں۔ تمہیں جو ہے نا قزوینی نے رکھا ہے اپنے بچے کھٹانے کے لیے، اور تم اس کام پہ لیے شروع ہو گئے، تم سمجھتے ہو کہ میں کوئی شاید بہت بڑا مناظر ہوں، میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ تو اچھا ان کی روایت، اچھا تو اب ان کی کتاب سے روایت پیش کرتے ہیں۔ تفسیر عجاشی کے اندر ہے، استبصار کے اندر ہے، اور وسائل الشیعہ کے اندر ہے، مستدرک ان کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے، اور تفسیر صافی کے اندر بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے، تفسیر برہان ہاشم خراسانی کی جو ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث ان کی آئی ہوئی ہے کہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال قلت له ایدع الرجل یدہ علی ذراعہ فی الصلاۃ قال لا باس، کہ امام سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر میں اپنا ہاتھ جو ہے دوسرے ہاتھ پہ نماز کے اندر رکھوں، یعنی ہاتھ باندھوں نماز کے اندر، تو امام کہتے ہیں لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ کام یہودیوں والا ہے تو آپ کے امام نے کیوں کہا لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ کیوں کہا ہے آپ کے امام نے؟ یہودیوں والے، عیسائیوں والے اور غیر مسلم لوگوں کے کاموں والا، یا اس طرح کے فضول اور کبھی کام ہے اگر تمہارے نزدیک، یا شلوار کو پکڑنے والا کام ہے، تو تمہارے امام نے کیوں کہا ہے کہ لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ پہلے اپنے امام کا یار آپ تو میرا منہ کھلوانا چاہتے ہو نا، تمہاری کتابیں، تمہاری احادیث، تمہاری کتابیں، میں نہیں کہتا، تمہاری کتابیں، تمہاری احادیث کہتی ہیں کہ امام کو، تمہارے امام کو نماز نہیں آتی تھی، تمہارے امام منصوص کو معصوم کو نماز نہیں آتی تھی، تمہاری کتاب، تمہاری حدیث کہتی ہے، ہم نہیں کہتے۔ ہم تو اہل بیت کی الحمدللہ بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی شان مانتے، وہ نبی رسول اللہ کا علم ہے ان کے پاس، رسول اللہ کے گھر کے چشم و چراغ ہیں، ہم ایسی بات نہیں کہتے، تمہاری کتابیں کہتی ہیں، تو شرم کر، پہلے اپنی کتاب دیکھ۔ پھر بدر الدین عینی کی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری سے تم نے ایک حوالہ پیش کیا۔ اب ایک چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں سنت ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے، اور بہت ساری کتابوں میں یہ چیزیں اہل علم کو سب کو اس بات کا علم ہے، اس پر حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اتنا اہل سنت کے ہاں یہ بات جو ہے مشہور ہے، اور مخالفین لوگ جو ہے ہمارے ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ تو بالخصوص آپ المصنف پڑھیں ابن ابی شیبہ کی، اس میں آپ کو بہت ساری حدیث مل جائیں گی، بخاری مسلم کے علاوہ بھی۔ تو یہ بات تو یہ ثابت ہے کہ نبی ہمارے ہاں، لیکن ہم تم سے سوال کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرفوع حدیث پیش کر دو کہ رسول اللہ جو ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھا کرتے تھے، تم بھی لاؤ نا، تم نے دین کس سے لیا ہے؟ امام جعفر سے، وہ لیا ہے، ہم نے پیچھے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ میری حدیث جو آگے پہنچائے تو وہ لعنتی ہے، وہ تمہاری کتاب کہہ رہی ہے، ہم تو نہیں کہتے ان کے بارے میں کچھ بھی کہ امام نے ایسا کہا ہوگا۔ اچھا پھر جو ہے
بدرالدین عینی کی کتاب سے جو تم نے عبارت دکھائی ہے تو ایک چیز جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے تو اس کے کوئی فوائد بھی ہوتے ہیں، کوئی ایک چیز سنت سے ثابت ہے اس کے فوائد بھی ہیں. جیسے استنجا کے متعلق وسائل الشیعہ کے اندر عامری نے اس روایت کو تمہارے امام کی طرف سے نقل کیا ہے. امام کہتے ہیں کہ استنجا کرنے سے بواسیر ختم ہوتی ہے. ڈھکو کا ترجمہ ہے، دیکھ لیں استنجا کے باب میں. ٹھیک ہے، تو اب کیا استنجا اسی لیے ہے کہ جس کو بواسیر ہو اس کو استنجا کرا دیں؟ تو تم لوگ یہ اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہ تمہارے جتنے بھی بواسیری ہیں. تو ایک چیز سنت ہے تو اس کے متعلق انہوں نے یہ بات بھی اگر لکھ دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل سنت اس لیے کرتے ہیں، یا تمہارے لوگوں نے ڈھکو وغیرہ نے جو کہا ہے کہ یہ یہودیوں کا کام تھا اور حضرت عمر نے اس کو اس طرح رائج کیا ہے، یہ تمہارے اندر ہے. بلکہ تم اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر مان چکے ہو کہ تم یہودی ہو. علماء تو عبداللہ بن سبا کی اولاد تمہیں کہتے ہی تھے، لیکن تم نے اپنے منہ سے مانا ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تم نے کہا بھائی ہم یہودی ہیں، ہماری کتابوں کو چھوڑو. کیوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اندر کتنی خواصت ہے. تو اب یہ جواب دو ہماری بات کا، حسن کا.